أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں. شروع کرتے ہیں ہم لوگ آج کی کلاس، اور ہم لوگ کر رہے ہیں مرکب اضافی، اور آج انشاءاللہ اس کی 8th اور لاسٹ کلاس ہوگی مرکب اضافی کی. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ تقریباً 8 گھنٹے لگ گئے ہمیں مرکب اضافی کرنے میں. ایسا اس وجہ سے کہ یہ مرکب قرآن میں اور احادیث میں بہت کثرت سے آتا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس کو ڈیٹیل میں ہر طرح سے جو بھی اس کے ڈیفرنٹ موڈیولز ہیں وہ سب ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں. اور الحمدللہ آج ہم اس کی آخری اس میں پہنچ گئے. ایک بار پھر جیسا کہ ہمیشہ کی طرح میں اسکرول کر رہی ہوں، آپ دیکھتے چلیے. ہم لوگوں نے پیچیدہ مرکب اضافی، جس میں کہ ایک مضاف مضاف الیہ اور پھر یہی مضاف الیہ دوسرے مرکب کے لیے مضاف بن رہا تھا اور پھر مضاف الیہ، تو یہ بھی کیا ہم لوگوں نے. پھر ہم لوگوں نے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال دیکھا. وہ یہ ضمائر استعمال ہوتی تھیں، یہ جر والی، اور اس طرح سے یہ چیزیں بنی تھیں. اس کی کتاب، میری کتاب، اور یہ سب. اس کے بعد یہ اسماء خمسہ، یہ آپ کو یاد رکھنے ہیں. کبھی ایسے الگ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اسماء خمسہ کیا ہے. تو ابن، اخن، ہمن، فمن اور ذو. جس میں ذو ہمیشہ جو ہے استعمال ہوتا ہے مرکب اضافی کے ہی اس میں. باقی چیزیں تو آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ دوسری طرح سے بھی یہ اسماء استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن ذو جو ہے، ذو صرف مرکب اضافی بن کر ہی آتا ہے، اس میں مضاف بن کر آتا ہے. پھر یہ کچھ اگزامپل دکھائی گئی تھی آپ کو کہ کس طرح سے ابا جو ہے وہ ابی میں چینج ہو گیا یہاں پہ، اور ذو جو ہے وہ ذی میں چینج ہو گیا اور ذا میں چینج ہو گیا. یہاں پہ آپ نے دیکھا تھا ذو، ذا، ذی. اور اسی کو سورہ الکہف کی ان آیات میں دکھایا گیا کہ ذی، اور یہاں پہ دیکھیں ذا میں چینج ہو گیا. اس کے بعد ہم لوگوں نے مرکب اضافی میں صفت کا استعمال دیکھا، اور آج کریں گے مرکب اضافی میں اشارے کا، اس میں اشارہ کا استعمال. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ مرکب اشاری کیا ہے. ایک بار ہلکی سی ریویژن کر لیتے ہیں. اس کو سمجھنا اور اس کے جو کروشل پوائنٹ ہے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مرکب اشاری سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں ایک اسم اشارہ ہوگا، ایک اسم، اور دوسرا وہ اسم ہوگا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوگا، اور ایسے اسم کو کہتے ہیں مشار الیہ. اسم اشارہ اور مشار الیہ. اور یہ مرکب جو ہے بالکل انگلش اور اردو کے ہی آرڈر میں ہوتا ہے. اردو میں ہم بولتے ہیں یہ کتاب، اسی طرح انگلش میں بولتے ہیں دس بک. ہم ابھی بتا رہے ہیں دس بک از مائن، اس طرح سے یہ کتاب میری ہے، یہ کتاب. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی پہلے اس میں اشارہ آیا یعنی دس آیا، اور بعد میں وہ چیز آ رہی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اردو میں بھی اس میں اشارہ یعنی یہ جو پوائنٹنگ اسم ہے وہ پہلے، پوائنٹر جو ہے وہ پہلے اور کتاب بعد میں. اور عربک میں بھی بالکل اسی طرح سے ہی ہے. پہلے اس میں اشارہ آتا ہے اور پھر اس چیز کا نام لکھتے ہیں، یا اس چیز وہ اسم ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ، اور اس کو کہتے ہیں مشار الیہ. یاد رکھیں کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس میں کبھی الیہ ہے اور کبھی علیہ ہے. تو جب بھی آپ پڑھیں گی، لکھیں گی، بولیں گی تو یہ ایک دم صحیح ہونا چاہیے. یہاں پہ مشار علیہ نہیں کر دیں گی آپ، مشار
इलैह। ठीक है, मुशारुन इलैह को आपने देखा कि हमने अल के साथ लिखा, और मुरक्कब इशारी की यही कंडीशन है कि मुशारुन इलैह अल से होना चाहिए। ये पॉइंट अगर आप याद रखेंगी तो आज की क्लास में आप कंफर्टेबल रहेंगी। ये पॉइंट याद रखना जरूरी है, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इसमें इशारा को कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं। आप देखेंगे भी आगे। तो आप देखिए क्या हुआ, ये इसमें इशारा पहले आता है और मुशारुन इलैह उसके बाद आता है, लेकिन मुशारुन इलैह हमेशा मुअर्रफ बिल्लाम होता है, यानी अल से शुरू होता है। अगर ऐसा नहीं होगा और आपने लिख दिया हाजा किताबुन, ये तो है मुरक्कबे इशारी, ये एरो लगा हुआ है तो आई डोंट थिंक सो मुझे लिखने की जरूरत है। अगर आपने अल से नहीं लगाया, तो जब अल से नहीं लगाया तो जाहिर आप तनवीन से लिखेंगी, हादा किताबुन। ऐसे में ये मुरक्कबे नाकिस नहीं रह जाता, बल्कि ये क्या बन जाता है, मुरक्कबे ताम बन जाता है। मुरक्कबे ताम बन जाता है, और वो भी चूंकि इस्म से शुरू हो रहा है इसलिए ये जुमला इस्मिया बन जाता है। और ये पूरा इसका मतलब एक सेंटेंस बन गया। जुमला क्या मतलब होता है कि सेंटेंस बन गया। और मुरक्कबे नाकिस का मतलब होता है फ्रेज, इंग्लिश में जिसको कहते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस। इसका तर्जुमा होगा ये एक किताब है, क्योंकि अब जो आपने वर्ड्स चुने वो क्या हो गए, उसने देखा कि ये मुब्तदा बन गया और खबर नकीरा होती है तो ये नकीरा खबर आ गई, तो इस तरह से ये जुमला इस्मिया बन गया और ये हो गया ये एक किताब है के बाद फुल स्टॉप भी लग गया। ठीक है, ये एक किताब है। जबकि हादल किताबू हम लोग अभी कर रहे हैं मुरक्कब इशारी जो कि इनकम्प्लीट है, नाकिस है। तो इसके नाकिस होने की ये शर्त है कि आपका मुशारुन इलैह अल से आना चाहिए। इसका तर्जुमा होगा सिर्फ ये किताब, मुझे लिखने की जरूरत नहीं, उधर लिखा हुआ है ये किताब। अभी बात पूरी नहीं हुई, तो बस ये आपको मुरक्कब इशारी के बारे में बस इतनी सी बात जाननी है कि इसमें इशारा पहले आता है, मुशारुन इलैह बाद में आता है, और मुशारुन इलैह हमेशा अल से आता है। कभी भी तनवीन के साथ नहीं लिखेंगी। अगर तनवीन के साथ लिख दिया तो मुरक्कबे इशारी नहीं होगा, वो मुरक्कबे ताम यानी जुमला इस्मिया हो जाएगा। ये थी मुरक्कबे इशारी के बारे में बात। और अब आगे चलते हैं, देखते हैं लड़के की ये किताब। गौर से सुनिए अब, अगर ये दोनों समझ में आ जाएंगे तो बाकी फिर आपको ही करना है। जैसा कि मैंने कहा, आपके सामने किताब बिल्कुल खुली नहीं होनी चाहिए, पूरा फोकस यहाँ पे हो। किताब तो आपके पास बाद में है ना, तो उसको कभी भी क्लास में किताब आपकी ओपन नहीं होगी। चाहे तो आप अपनी नोटबुक रख सकती हैं, लेकिन नोटबुक में भी कभी आप पूरे जुमले नहीं लिखेंगी, की वर्ड्स लिख के फौरन हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएं आप। तो लड़के की ये किताब, ये मुरक्कब इजाफी है, आपको पता है मुरक्कब इजाफी हम क्रॉस तीर से करते हैं। तो अभी हम पहले इस्म तैयार कर लेते हैं और उसके बाद तैयार करेंगे अपना मुरक्कब। ये किताब, ये किताब का तर्जुमा जैसा कि अभी आपने किया वो क्या होगा, हाजल किताबु। टेबल सही नहीं आ रही। हाजल किताब, यहाँ पे लगा दूं मैं, ठीक है। हाजल किताबु, ये किताब का तर्जुमा हो गया। और लड़के का तर्जुमा हो गया अल वला, ये दाल है, अल वलदू। ठीक है, अब हमें इसका मुरक्कब ये क्या बनाना है, मुदाफ। ये हमारा बनेगा मुदाफ। इसको हमें क्या बनाना है, मुदाफ बनाना है। और इसको बनाना है मुदाफ इले।
مضاف کی آپ کو پتا ہے کہ الکتابو ہادہ تو ہے، لیکن آپ کا مضاف کیا ہے؟ اسم وہ کون سا اسم ہے جو آپ کا مضاف ہے؟ وہ ہے الکتابو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ مضاف کی یہ کنڈیشن نہیں ہے، مضاف کی یہ اسٹرکٹ رول ہے، یہ اسٹرکٹ کنڈیشن ہے کہ اس کے شروع میں ال نہیں آنا چاہیے، نہ ال آنا چاہیے اور نہ ہی اعراب ہیوی ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے یہاں تو ال ہے تو اعراب تو ہلکا ہی ہوگا، سنگل ہی حرکت ہوگی۔ مشکل یہاں پہ ال کی ہے، تو ہم ال یوز نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسے ہی ہم ال ہٹائیں گے تو ہمارا مرکب اشاری خراب ہو جائے گا، کیونکہ مرکب اشاری کی بھی شرط کیا ہے کہ اس میں ال ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا کرتے ہیں، چونکہ مضاف بہت اسٹرانگ اس کی کنڈیشن ہے، تو اب یہ ہادہ یہاں سے ہٹا دیں گے، ہادہ سے پھر ہم شروع نہیں کریں گے۔ حالانکہ اشارہ ہمارا کتاب کی طرف ہے، بہت غور سے سنیں اور ایک دم ریلیکس ہو کے سنیں، بالکل بھی اگر لاسٹ والا آپ کو مرکب سمجھ میں آ چکا ہے تو یہ سمجھ میں آ جائے گا، اگر وہ سمجھ میں نہیں بھی آیا تو بھی فریش سٹارٹ ہے، لیکن ضرورت ہے کہ آپ ریلیکس ہوں۔ ہادل کتابو یہ تھی شرط ہماری مرکب اشاری کی، لیکن یہاں پہ یہ مضاف بن رہا ہے، مضاف ہمارا ال سے شروع نہیں ہو سکتا، تو ہم مجبور ہیں لکھنے کو صرف کتابو۔ کتاب، اس کے بعد اس کو بھی رہنے دیتے، اس کے بعد اس کا ہمیں مضاف الیہ بنانا ہے، تو ہم کیا کریں گے، یہ کتاب الولدی ہو جائے گا، حالت جر میں چلا گیا، اور یہ ہادہ اس کے بعد میں آ جاتا ہے، کتاب ولدی ہادہ۔ جب اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کیسے کریں گے، لڑکے کی یہ کتاب۔ ٹھیک ہے، لڑکے کی، ابھی جب یہ بھی کر لیں گے تب آپ کمپیئر کر پائیں گے کہ کیا فرق ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہاضا جو یہاں آنا چاہیے تھا وہ چونکہ ال کے ساتھ نہیں آ سکتا تھا، تو اس لیے اگر ہم اس کو ہاضا کتابو کر دیتے تو یہ جملہ اسمیہ کی طرف ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس لیے طریقہ کیا ہے کہ ہاضا کو یہاں نہیں لکھتے، صرف کتابو اور کتاب الولدی مرکب اپنا پورا کر لیتے ہیں، اور جو اس کا اشارہ تھا وہ آخر میں لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہاں پہ یہ انفارمیشن رکھیں، جب یہ کر لیں گے تو یہ پھر ہم آئیں گے واپس یہاں پہ اور کلیئر کر دیں گے کہ ایسا کیوں، کیسے ہم کو پتا چلے گا کہ یہ ہادہ اس کے لیے۔ اب آتے ہیں، اگر اس لڑکے کی کتاب، اشارہ لڑکے کی طرف کر رہے ہیں، اس لڑکے کی کتاب، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ ورڈ ہوا ہمارا کتاب اور ادھر ہو گیا ہمارا اس لڑکا۔ کتاب، کتاب کا ترجمہ کر لیجئے، کتابن کر لیجئے، چلیے ابھی ترجمہ کر رہے ہیں۔ پھر اس لڑکے کی جگہ پہ آپ کیا لکھیں گے، ہاذل ولد۔ ٹھیک، اس لڑکے کا ترجمہ یہ ہاذل ولد ہوا نا، اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ اس ترجمے میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو مائک انمیوٹ کر کے پوچھ لیں۔ چلیں الحمدللہ۔ تو کتابوں کا ترجمہ ہم نے کیا کتابن، ابھی یاد رکھیں بھی میں مرکب نہیں بنا رہی ہوں، ابھی میں جسٹ وکیب کر رہی ہوں تیار، اپنی ورڈ کی اردو کی عربک بنائی ہے بس ہم نے ابھی۔ تو کتاب کا ترجمہ کتابن، اور اس لڑکے کی جگہ پہ ہاذل ولدو، آپ کو پتا ہے کہ مرکب اشاری ہے نا، مرکب اشاری ہے یہ، تو مرکب اشاری کی طرح میں نے ہاذا اور پھر ال لگانا میرا ضروری ہے یہاں پہ، تو ہم نے کیا کیا، اس کو ہاذل ولدو کر دیا۔ اب ہم بناتے ہیں اس کو مضاف، اور اس کو بنائیں گے مضاف الیہ۔ اس کو مضاف بنایا، اس کی تنوین چلی گئی اور یہ ہو گیا کتابو۔ اب آپ کو پتا ہے کہ مضاف الیہ کو ال سے کوئی پرابلم نہیں ہے، مضاف الیہ ال بھی لے لیتا ہے اور مضاف الیہ تنوین بھی لے لیتا ہے، تو اس کو ال کے ہونے سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کی صرف واحد شرط ہے، وہ کیا ہے کہ حالت جر میں ہونا چاہیے، تو بس
اس کو ہم کر لیں گے ہاذل ولدی، اور یہ ہو گیا، دونوں کو نزدیک لے آئیں، کتابو ہاذل ولدی، تو اس لڑکے کی کتاب۔ اب آپ دیکھیں، اگر دونوں ان کو دیکھیں، اگر آپ کا اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہے تب تو اسی پیٹرن میں مضاف الیہ سے پہلے ہی اس کا اشارہ آ جائے گا۔ اگر آپ کو ہم یہ لکھ کے دیں کتاب ہاذل ولدی، تو آپ ترجمہ آرام سے کر لیں گے، اس لڑکے کی کتاب۔ یہاں پہ کتاب الولدی ہاذا، اب کتاب الولدی ہاذا جب آپ نے دیکھا تو آپ کریں گی، کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ اگر اشارہ الولدی کی طرف ہوتا تو ہاذا یہیں پہ آ جانا تھا۔ یہ بعد میں ہاذا یہ بتا رہا ہے کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ مضاف کی طرف ہو رہا ہے۔ تو اس کا ترجمہ آپ کیسے کریں گی؟ لڑکے کی یہ کتاب۔ یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی؟ میں ایک بار پھر بتاتی ہوں۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جب اشارہ مضاف الیہ کی طرف کیا جا رہا تھا، غور سے سب لوگ سن لیں آخری بار، جب اشارہ مضاف الیہ کی طرف کیا جا رہا ہے تو اسی ڈائریکٹ پیٹرن میں ہم لکھتے ہیں نا، ہم نے بتایا کہ اس میں مرکب اشاری جو ہے وہ ڈائریکٹ مرکب اشاری کے تیر ایسے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مرکب اضافی کے تیر ایسے چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلے مرکب ہم نے اس لڑکے کا جب ترجمہ کیا تو ڈائریکٹ ہاذل ولدو کر لیا، اور کتاب کا ترجمہ کتابن کر لیا، اس کو مضاف بنایا، یہ بن گیا کتابو۔ اس کے بعد یہاں ہم آئے تو مضاف الیہ کو، اب مضاف الیہ آپ کا ہاذا تو نہیں ہے نا، مضاف الیہ تو الولدو ہے نا، لڑکے کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں نا، لڑکے کی کتاب ہے، مطلب لڑکے کی کتاب ہے، اور اشارہ آپ لڑکے کی طرف کر رہی ہیں، تو یہ ہے آپ کا مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ تو مضاف الیہ کو ال سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لیے وہ مرکب اشاری کا رول بھی ایکسپٹ کر لے گا۔ ہاذل ولدو کے بجائے وہ اب کیا ہو جائے گا؟ ولدی ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بس ایک کنڈیشن ہے کہ میں حالت جر میں چلا جاؤں، اور یہ ہاذل ولدی، یہ مرکب یہ آپ کا چلا گیا مضاف الیہ آپ کا حالت جر میں، ٹھیک ہے۔ تو ہاذا یہیں پہ رہے گا، جو کہ اب مرکب میں بیچ میں آ گیا، اور جب مرکب کے بیچ میں آ گیا تو آپ جب ترجمہ کرتی ہیں تو جب آپ دیکھیں گی ہاذل ولدی، آپ کو پتا ہے کہ اس میں اشارہ یعنی مرکب اشاری کا ترجمہ ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں، تو ہم کر دیں گے اس لڑکے کی یہاں بیچ میں لگا کے کرتے ہیں نا، پھر واپس جاتے ہیں مضاف کی طرف، اس لڑکے کی کتاب، اس طرح ترجمہ ہو گیا۔ کلیئر ہو گئی یہ چیز سب کو کہ جب بھی آپ کو مرکب اضافی کے بیچ میں اس میں اشارہ نظر آئے گا، ان شارٹ بس میں اب چھوٹی سی بات کر دے رہی ہوں چھوٹے میں، کہ جب بھی مرکب اضافی میں آپ کو اشارہ مرکب کے بیچ میں نظر آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اشارہ اسی کے لیے کیا جا رہا ہے جس سے پہلے آ رہا ہے، یعنی مضاف الیہ کے لیے کیا جا رہا ہے، تو آپ کہیں گی اس لڑکے کی کتاب۔ لیکن جب آپ دیکھیں گی کہ مرکب اضافی کے بعد اشارہ آ رہا ہے، تب آپ کو پتا ہے کہ یہ اشارہ دراصل مضاف کا تھا، جو کہ یہاں پہ ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ ہاذا جب بھی اشارہ کرتا ہے کسی اسم کے لیے تو اس کو ال سے شروع ہونا چاہیے، جو کہ مضاف اس کو الاؤ نہیں کر رہا ہے، مضاف کہتا میں ال لے ہی نہیں سکتا، تو یہاں پہ یہ مجبوری ہو گئی، اس لیے اشارہ کو بعد میں جا کے لگنا پڑا۔ تو جب بھی آپ مرکب اضافی میں اس میں اشارہ یعنی اشارے والا لفظ بعد میں دیکھیں گی تو آپ کو یہ سمجھ جانا ہے، بلکہ یاد کر لیں کہ وہ اشارہ مضاف کی طرف ہوگا۔ اگر مضاف الیہ کی طرف ہوتا تو یہیں پہ آ جاتا بیچ میں، کیونکہ ال ہے یہاں پہ، تو یہ اشارہ کس کے لیے ہے؟ مضاف کے لیے ہے۔ کتاب الولدی ہاذا، اب آپ ترجمہ کریں گی لڑکے کی یہ کتاب، کیونکہ یہ ہاذا جو ہے وہ کتاب کے لیے جا رہا ہے۔ سب کو کلیئر ہے؟ مائک انمیوٹ کر کے بتائیں کہ یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی؟ جی الحمدللہ۔ کلیئر ہے؟
कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई है जी तो भी मैम। कोई मुश्किल नहीं, बस बता दें। अगर किसी की समझ में नहीं आई तो मैं अभी जब एग्जांपल्स करूंगी तो वहां हो जाएगा। किसी की समझ में नहीं आई? फजीलत की समझ में नहीं आई क्या? नहीं मैम, आइए इंशाल्लाह, आइए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका माइक अनम्यूट था तो मैंने कहा शायद अल्हम्दुलिल्लाह, बोलना चाह अल्हम्दुलिल्लाह। रही हूँ। तो बस ये याद रखें कि अगर मुरक्कब इजाफी में इसमें इशारा मुरक्कब के बीच में आ रहा है तो वो इशारा मुदाफ इलैह की तरफ है, यानी जिसके पहले आ रहा है उसी की तरफ है। जबकि अगर मुरक्कब इजाफी में आप देख रही हैं कि कोई इसमें इशारा मुरक्कब के खत्म होने के इमीडिएट बाद आ रहा है तो वो इशारा मुदाफ की तरफ होगा। और आप तर्जुमा करेंगी, मैं यहां पे हूं, आप तर्जुमा करेंगी लड़के की ये किताब। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। उस स्कूल का लड़का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ही है जो आइडिया देते हैं। मुझे ये अच्छा लगा आइडिया। मैंने कहा आज से मैं लिख के यहाँ पे ले आती हूँ, जिससे लिखने में तो आप देखती हैं कि कितनी प्रॉब्लम होती है स्क्रीन पे लिखने में। तो इस तरह से एक्सरसाइज को ही यहाँ पे लिख लिया है जिससे हमें करवाने में आसानी होगी। चले आ जाए, शबीना आप आ जाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अब देखिए, उस स्कूल का लड़का। तो हम लड़का, लड़का का मुझे यहाँ पे आप तर्जुमा बता दें। वलदू, अल वलदू। हाँ, लड़का का तर्जुमा आप क्या करेंगी? अल वलदी, लड़, लड़के का होगा अल वलदू। चले अल वलदू कर लें, वलदुन कर लें। लड़का है ना, वलदुन करिए। जी। हम्म और उस स्कूल, की अरबी क्या होती है? स्कूल का मदरसतु, वेरी मदरस गुड, मदरसतु। वेरी मदरसतु गुड। और मदरसतु। मदरसतु, अब तू हो गया, ताय मरबूता आ गया, ठीक है। इसका मतलब है इशारा अब फेमिनिन इस्तेमाल होगा, फीमेल इस्तेमाल होगा। तो अब तिलका हाजी ही, लगेगा, ठीक है। हाजी हाजी ही लगेगा ना। हाँ, हाजी ही लगता अगर इस होता। ये उस फार वाला हो गया ना। जी। तिल उस, का। देखिए याद रखें कि जी। ये या इस, ये नजदीक के लिए होता है। तो ये शुरू होंगे इशारा हा से, और हाँ वो हाँ। वो या उस, ये एंड होंगे का से। ये वाले इशारा, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है शबीना। तो यहाँ पे फिर हा जी। वाला आप नहीं यूज करेंगी, आप कौन सा यूज करेंगी? का वाला। तो तिल का, तिलका के बाद मैं क्या लिखूं? तिल। आ, अभी मैंने बताया मुशारुन इलैह की कोई शर्त है। वो क्या शर्त है? वो क्या शर्त है शबीना? मुशारुन इलैह। हमेशा अलिफ लाम के साथ होना चाहिए। हाँ, मुशारुन इलैह हमेशा अलिफ लाम के साथ होना चाहिए। हाँ, तो अलिफ लाम के साथ बोलिए। तिल तिल कल वलदी। नहीं, आप वहां कहाँ चली गई? आप बस उस स्कूल की हमें अरबी बता। अभी हम मुरक्कब नहीं बना रहे। पहला स्टेप है, हम पहले उर्दू की अरबी बना रहे हैं। तो तिल जी जी। कल मद मदरसती। रसतु। तिल कल मदरसतु। हम्म ठीक है, तिल कल जी मद रसतु। ये हो गई हमारी अरबी। अभी हम ती क्यों लगाएंगे? ठीक है। जी। अब चलिए इसको मुदाफ बनाइए। अल वलदी। मुदाफ में आप अल वलदी करेंगी शबीना? नहीं नहीं, नहीं नहीं। मुदाफ में ना अल आएगा और ना ही तनवीन आएगी। वलदी, वलदी, वलदुन। हाँ, बस अब इसका याराब हल्का कर दे शबीना। वलदुन से वो वलदी हो जाएगा। नहीं, वलदू वलदू। से वलदू हो जाएगा। बस ये जो भी वलदू। तनवीन है ना उसको जी सिंगल कर दें। जी। ठीक है। तिल याद रखें कल। शबीना कि इसका, इसको आप जेर में मत लेके जाएं। जी जी। कोई भी इसम जेर में जाने की कोई वजह होनी चाहिए ना। यहाँ तो जी कोई जी। वजह पीछे कुछ है नहीं।
تو آپ ولدن سے ولدو بس کریں گی، ہلکا کریں گی یار آپ کو، مطلب کہ جی ٹھیک ہے، ڈبل حرکت کو، جو ڈبل حرکت ہے اسی کو سنگل کر دیں. اگر یہاں پہ زبر ہوتی تو آپ زبر کر دیتی، زیر ہوتی تو زیر، پیش ہے تو آپ پیش کر دیں بس، ولدو. اور پھر اس کو کیا کریں گی؟ ولدو تلکل مدرسۃ. نہیں، اب آپ اس کا مضاف الیہ بنائیں نا. ہاں پہلے ہم تلکل مدرسۃ لیں گے. ہاں ہاں. تلکل مدرسۃ ہوں. ولدو. نہیں نہیں، ابھی آپ اس کو اب بھول جائیں، اس کا بس آپ جی مضاف الیہ بنا دیں. مضاف الیہ ہوگا تلکل مدرسۃ. ایک بار پھر بولیں. تلکل مدرسۃ. نہیں، اب ایک سن لیں، ابھی پہلے ایک بات سن لیں، سب لوگ سن لیں. جی مرکب جی اضافی میں مضاف کی کنڈیشن ہے کہ ال نہیں ہونا چاہیے. بہت غور سے سن لیں، اور آج اس کو آپ کو 5 بار لکھ کے مجھے بھیجنا ہے شبینہ، ٹھیک ہے؟ اور جی جی دوسری چیز کیا نہیں ہونی چاہیے؟ آخر میں تنوین نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کی جگہ پہ کیا، یہ تو ہونا نہیں چاہیے، اس کی جگہ پہ آپ یہ سنگل حرکت لگا دیں. پھر مضاف الیہ کی ایک ہی کنڈیشن ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں سوچنا ہے، سب یہ مرکب بہت آسان ہے. مضاف الیہ کی بس ایک کنڈیشن ہے کہ وہ حالت جر میں ہونا چاہیے، بس اور کچھ نہیں. تو یہ آپ کو رفع کی حالت میں دکھ رہا ہے نا، تو جی. بس آپ اس کو حالت جر میں کر دیں. شاباش، چلیے کر دیں. تلکل مدرستی. ویری گڈ. تلکل، بس ہو گیا تیار. آپ آگے سوچ رہی ہیں، وہ ہو گیا مدرستی، اور یہ پورا مرکب ہو گیا تیار ہمارا، کیونکہ یہاں پہ ہمیں ال کی کوئی پرابلم نہیں ہے، تلکا کو بیچ میں ہی لگا رہنے دیں گے. ولدو تلکل مدرستی. ٹھیک ہے، ہم جی نے باقی جی حرکات نہیں لگائی ہیں، وہ آپ ہی کے لیے، جس سے آپ کو یہ حرکت بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائے کہ بس اس کو، اس کا اعراب ہلکا کر دیں گے، یہ ہو گیا پوائنٹ، اور اس کو یہ حالت جر میں لے جائیں گے. ہو گیا آپ کا مرکب تیار. چلیے یہ بھی آپ ہی کیجئے. اسکول کی یہ لڑکی، اب کیا ہے، یہ لڑکی ہمارا مضاف ہے، تو یہ لڑکی کا ترجمہ کریے. یہ لڑکی. ہاں، لڑکی کا بنتو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کے جی لیے آپ یہ ہا والا کوئی اشارہ اٹھائیں. تو لڑکی کے لیے کیا آئے گا شبینہ، یاد ہے آپ کو؟ حاضی. ویری گڈ، ماشاء اللہ. ہادی، ہادی. اور اس کے بعد آپ کو یہ، ابھی آپ مرکب نہیں بنا رہی ہیں، ابھی آپ ٹرانسلیشن کر رہی ہیں. تو یہ لڑکی کے لیے آپ جب اس مرکب اشاری بنائیں گی تو اس کی شرط ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ ال سے شروع ہونا چاہیے. تو ال لگائیے. ہادی لڑکی کے لیے استاد لڑکی کے لیے مجھے یاد نہیں آ رہا. چلیے پڑھ لیجئے، بورڈ پہ آ گیا. بورڈ پہ آ گیا آپ کو، اسکرین پہ نہیں نظر آ رہا ہے؟ ہادی ہل، بنتو. جی، بنتو. ہادی ہل جی بنتو بولیے، ہادی ہل بنتو بولیے. حاضی بنتو ہاں، اور یہاں پہ ہوگا ال. مدرس ال ہاں، مدرستو، مدرسۃ. کیونکہ ابھی ہم حاضی ترجمہ کر رہے ہیں. جی المدرستو. ہو گیا کلیئر آپ کو؟ جی حاضی. ہاں، اس کا مضاف بنائیے. اس کا مضاف بنائیں گی تو آپ کو اب بنتو. البنتو مضاف بن رہا ہے، تو اب آپ ال نہیں لگا سکتی، ٹھیک ہے؟ جی بنتو. ویری گڈ. تو یہ ہاد ہی بیچارہ، یہاں سے اس کو جانا پڑے گا، کیونکہ ہاد ہی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ اپنے بعد ال والا اسم چاہتا ہے. جیسے ہی اسم کا ال ختم ہوا، ہاد ہی ناراض ہو گیا، اس نے کہا اب میں یہاں نہیں رہتا. بہرحال
دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں جائے گا. بنتو ہو گیا, یہ مضاف کیا بنا, بنتو. ٹھیک ہے. جی اس کے بعد اب چلیے مضاف الیہ کو بنائیے, آپ اس کو بنائیے مضاف الیہ. بنتو بنت المدرستی. ویری گڈ. بنت المدرستی. ویری گڈ. ہاں, اور یہ ہادھی جو تھی یہ آخر میں آ جائے گی. اچھا جی ٹھیک ہے, یہ ہادھی جی آخر میں آ جائے گا. اور اب ہم اس کا ترجمہ اب دیکھیں, چونکہ یہ ہادھی بعد میں ہے تو ہم مدرسے کے ساتھ تو اس ہادھی کو لگائیں گے نہیں, کیونکہ مرکب اشاری کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے, ڈائریکٹ ہوتا ہے. تو مدرسے کے ساتھ ہم نہیں جی لگائیں گے, ہم بولیں گے کیا بولیں گے, بن اسکول کی لڑکی ہمیں بولنا تھا, لیکن پھر ہم دیکھیں گے یہاں پہ اشارہ ہے, تو یہ اشارہ اس کا مطلب ہے لڑکی کو جا رہا ہے. تو اسکول کی جی یہ لڑکی, اسکول کی اسکول یہ لڑکی. یہ لڑکی. ٹھیک ہے, لیکن بولتے ہیں نا اس اسکول کی یہ لڑکی ہے, ایسا کچھ بھی. تو یہ اس طرح سے, تو یہ ہادھی کا اشارہ کس کو جائے گا, بنتو کو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ شروع میں ہم یہاں نہیں لکھ سکتے جی تھے نا, اس لیے اس کو بعد میں جا کے اٹیچ ہونا پڑا. ٹھیک ہے شبینہ, اب چلیے دوسرے لوگ جی کریں گے, آپ غور سے سنتی رہیے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ مضاف اور جی مضاف الیہ کے رول جزاک لکھ کے آپ 5 بار مجھے بھیجیں گی. کلاس میں جب میں کچھ کہتی ہوں تو وہ ضرور 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 ہم کو ہمارے پاس آ جانا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے مجھے تو پھر یاد نہیں رہتا کہ میں کسی کے پیچھے لگ کے وہ پوچھوں, میں بھول جاتی ہوں ہو سکتا ہے کلاس کے بارے میں بعد میں. لیکن اگر آپ کسی سے بھی, شبینہ سے میں نہیں کہہ رہی ہوں, پوری کلاس سے کہہ رہی ہوں, اگر کسی سے بھی کہا جائے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ یاد کر کے ضرور بھیج لیں, کیونکہ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, تو جی میرے پاس آج ہی لکھ کے بھیج دیجیے گا آپ کسی طرح وقت نکال کے, کیونکہ انشاءاللہ. آج بات ہوئی ہے تو جی آج آپ جب لکھیں گی تو آپ کو صحیح طریقے سے فائدہ ہوگا. چلیں اب لے لیتے ہیں شبینہ کے بعد. شبینہ اپنا مائک میوٹ کر لیجئے, کر لیا ماشاءاللہ. فضیلت آ جائیں اور فضیلت کریں گی یہ والا مرکب. جلدی جلدی کریں ہم لوگ. خیر جی میم. جلدی کی بات نہیں ہے, میں اپنی بات واپس لیتی ہوں, جلدی کی کیا بات ہے, سمجھ کے کریں. اس گھر کا رب, تو پہلے ہم رب ترجمہ کریں گے. ترجمے کے لیے ابھی ہم نے وہ بنائی ہے. چلیں رب کا ترجمہ کیجئے فضیلت. رب کا میم رب بھی ہے یہ. ہاں تو ورڈ بتائیں مجھے, عربی میں ورڈ بتائیں, رب کا عربک ورڈ بتائیں. ربو. ربن. ربن. یاد رکھیں کہ کوئی بھی اسم جب بائی ڈیفالٹ آپ اس کو دیکھیں گی تو آپ اس کو تنوین کے ساتھ ہی اسم تنوین. بتائیں گی. اگر ال ہوگا تو جب کوئی اسم پراپر بنانا ہوتا ہے تب ہم اس پہ ال لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, ورنہ جی ربن میم. کوئی بھی اسم ہے آپ اس کو تنوین سے مجھے بتائیں گی. چلیں ربن, اس کے بعد اس گھر کا ترجمہ کریں. حاضل. حاضل کہیں گے. جی ہاں, ویری گڈ. ہادل. حاضل بیتو. ویری گڈ. ہادل بیتو, یہ انہوں نے اس لیے ترجمہ ایسا کیا کہ اس گھر مرکب اشاری, اور یہ مرکب اشاری کی یہ کنڈیشن ہے کہ اس میں اشارہ کے بعد مشار الیہ ہمیشہ ال سے آنا چاہیے, جو کہ انہوں نے ایک دم ٹھیک کیا. الگ. اب چلیے اب اس کا ترجمہ کیجئے. میم اب اس یہ کو مضاف بنائیے, سوری مضاف بنائیے. مضاف. میم یہ ربن کا ربو آ جائے گا نا. جی ہاں, ویری گڈ. اور حاضل بیتو کا ہم کریں گے, یہ حالت جر میں چلا جائے گا, حاضل بیتی. ویری گڈ, ایک دم صحیح بتایا انہوں نے. ربو حاضل, کیونکہ اس میں مسئلہ نہیں ہے, مضاف الیہ کو ال سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اس لیے یہ اسی طرح رہے گا. ربو حاضل بیتی. حاضل بیتی. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ترجمہ. اور جب اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم دیکھیں گے البیت, یہ حاضل بیتی کا ترجمہ پہلے کر لیں گے, تو یہ کریں گے اس گھر, اور پھر اس کا گھر. لگا کے ہاں رب کر لیں گے. یاد رکھیں جی. عربک سے اردو کرنے آنا چاہیے. تو یہ جو اینڈ میں کر رہی ہوں اس یہ گھر آپ کا. کو بہت, یہ تو ضروری نہیں ہے آپ کہاں جا رہی ہیں کچھ اردو سے عربی بنانے, لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے عربک اس سے گھر اردو کا. کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. کہ جب رب حاضل بیتی آپ نے کہیں پڑھا
تو آپ جیسے ہی حالت جر میں دیکھا آپ سمجھ گئیں کہ یہ مرکب اضافی کی بات ہو رہی ہے. پھر ہادہ البیتی کے ساتھ جا رہا ہے کیونکہ ہاد البیتی یہ ہو گیا اس گھر، اور پھر آپ مرکب اضافی میں اسی طرح ترجمہ کرتی ہیں کہ پہلے آپ مضاف اس کو بولتی ہیں، مضاف الیہ کو، اور پھر مضاف کو بولتی ہیں. تو کہیں گی اس گھر اور پھر کا لگاتی ہیں اور پھر آپ مضاف بولتی ہیں اردو میں. اس گھر کا رب آپ ایسے بولتی ہیں، تو بس اسی طرح ترجمہ کر لیں گی اس طرف سے. شاباش. چلیں، میری یہ قمیص، تو پہلے آپ یہ قمیص کا یہ قمیص ہوا نا، اور میری ادھر جی جائے میم. گا، تو میری یہ قمیص کا ترجمہ آپ کریے. حاضل حاضل حاضی ہی آئے گا میم. نہیں، قمیص میں تو کوئی تائے مربوطہ نہیں ہے نا. جی جی میم. حاضل قمیص تو. ویری گڈ. هذا القمیص، کیونکہ مرکب اشاری ہے یہ قمیص، تو ہمیں لگانا پڑے گا ال. جی میم. اور میری کریے. میم میری تو یا متکلم ہوتا ہے تو یہاں پھر. ویری گڈ. میں نے اسی لیے آپ کو بلایا کہ یہاں پہ آپ کو بولنا تھا یا متکلم، جو کہ آپ نے صحیح بولا. میں نے پچھلی کلاس میں کہا تھا نا، میں نیکسٹ کلاس میں آپ سے جی پوچھوں میم. گی، اسی لیے میم آپ کی میں نے چانس آئی بہت سب سے پہلے. اس کی بہت میں نے یہ کی تھی. اس کی آپ نے یا متکلم کو بالکل گردان کی طرح یاد کر لیا. ہاں، جی میم. بالکل یہی طریقہ ہے. دیکھیں، کوئی چیز جب ہماری زبان پہ چڑھی ہوتی ہے، تو اگر ہم نے اس چیز کو 1000 بار بولا ہے، تو انڈو کرنے کے لیے 1000 بار ہی اس کو صحیح کر کے بولنا پڑے گا. تب وہ زبان اصل جی میں میم. ہوتا ہے کہ بہت سارے الفاظ ہماری زبان پہ غلط چڑھے ہوئے ہیں، ہم ان کو سن لیتے ہیں. جب ٹیچر ہم سے کہتی ہے تو ہم ایک بار اس کو اسم بول رہے ہیں، ٹیچر نے کہا، ہم نے اس کو ایک بار اسم کہہ لیا. لیکن بچپن سے لے کر اگر اب تک ہم نے اتنی بار کہا ہوا ہے، تو اتنی بار ہی ہم کو بول. جیسے کہ آپ نے دیکھے ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے شوق، اور یہ ہوتا ہے کہنا ماننا. اور کہنے ماننے کا فائدہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بالکل بولا یا متکلم، جو کہ واقعی ان کے لیے بہت مشکل تھا. میں اس دن سن رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ زبان پہ بہت سختی سے چڑھا ہوا ہے. تو یا متکلم انہوں نے بولا. ماشاءاللہ مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی. جی میم. بس یہ میری کی جگہ کلم ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے، یا متکلم ہی آ جائے گا. تو هذا القمیص. چلیے اب کرتے ہیں اس کو، ہم بناتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ. آپ کو پتا ہے قمیصو کے ساتھ جب یا لگ رہا تھا تو کیا بن جا رہی تھی؟ یہ قمیصی متکلم اپنے سے پہلے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ زیر کی. ہاں، تو بس یہ قمیص ہی بن جا رہی تھی نا. لیکن ابھی تو میرے ہاتھ قمیص. میں مسئلہ ہے. تو چلے پہلے مضاف بناتے ہیں اس کو، اور یہ مضاف الیہ. چلیے اس کا مضاف بنائیے، کیا کریں گے؟ میم یا متکلم لگا کے ویسے قمیصو. نہیں، ابھی تو آپ بس ہمیں بت بولیں اس کو قمیص تو آپ بولیں. یہ جی ہادہ میم رہے گا قمیصو. یہاں پہ؟ یہ ہادہ رہے گا؟ نہیں میم یہ جائے گا اس کے مضاف علیہ کے بعد جائے گا. ویری گڈ. یہ مضاف الیہ کے بعد چلا جائے گا، تو یہاں پہ ہادہ نہیں رہے گا. یہ ہو گیا قمیصو. کیونکہ اس کا ال ختم ہو گیا. ال ختم ہو گیا تو وہ اس کو اپنے ناپسند ہو گیا. یا اب کیسے؟ ویری گڈ. چونکہ ال ختم ہو گیا تو ہاذا یہاں پہ رہ ہی نہیں سکتا. جی کیوں؟ کیونکہ ہاذا جی جب مرکب اشاری میں ہاذا آتا ہے، وہ اپنے سے آگے ال چاہتا ہے. جیسے ہی ال گیا، ہاذا بھی چلتا چلا ہے. گیا، وہ چلا جائے گا بعد میں. جی میم. تو قمیصو، اور آپ کے پاس یہاں پہ یا متکلم ایڈ ہونی ہے، جو کہ اپنے سے پہلے زیر کی ڈیمانڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم اسی کو بنا لیتے ہیں، پھر ہاذا کو لکھ لیں گے بعد میں. تو یہ ہو گیا ہمارا، زیر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے زیر میں چلا جائے گا. یہ ہو گیا ہمارا ہاضا. قمیصی، اور پھر وہ ہاذا جو شروع سے ہم مس ہوا تھا وہ اینڈ میں آ جائے گا ہاذا. اب جب آپ دیکھیں گی تو یہ دیکھیں گی میری قمیص ہے نا، میری قمیصی کا ترجمہ میری قمیص ہوا. پھر آپ دیکھیں گے کہ ہاذا یہاں پہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اشارہ کر رہا ہے مضاف کی طرف. یہ طرف. ہاذا اشارہ ہو رہا ہے مضاف کی طرف. تو آپ کریں گی جی میم. میری،
اس کے بعد کریں گی یہ قمیص. ترجمہ سمجھ جی میں آ رہا ہے کرنا یا نہیں؟ جی میم، اصل میری یہ چیز- قمیض. ہاں اصل چیز ہے اردو سے عربی کرنا نہیں، عربی سے اردو کرنا آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے. اسی لیے بار بار میں یہاں پہ رک رہی ہوں اور آپ کو بتا رہی ہوں. قمیصی حاضہ، اس کا ترجمہ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ قمیص ہے، میری ہے اور یہ ہے. چلیں اب اس کا جملہ کیسے بنے گا. تو میری کے بعد جی میری سے پہلے آپ کا اشارہ نہیں ہو رہا ہے، اشارہ میری کی طرف نہیں ہے، کیونکہ میری کی طرف اشارہ ہوتا تو ہادہ یہیں بیچ میں آ جاتا. بہرحال میری یہ قمیص، یہ ہادہ جو ہے یہ قمیص کی طرف اشارہ ہے، مضاف کی طرف کا اشارہ ہے، اسی لیے یہ بعد میں ہے. اگر مضاف الیہ کا اشارہ ہوتا تو بیچ میں ہی ہوتا. ٹھیک ہے، جی جی میم. تو اس طرح سے یہ ہو گیا میری یہ قمیص. جزاک اللہ خیر فضیلت، ماشاء اللہ آپ نے یا متکلم کو یاد رکھا، بہت ہی اچھی بات ہے. اب لے لیتے ہیں نفیسہ کو. میرے استاد کی یہ گاڑی. گاڑی. ہاں، یہ گاڑی کا ترجمہ کریں. گاڑی سیارتن. نہیں نہیں، آپ پہلے یہ گاڑی حاضی سیارتن. ہادی سیارتن، آپ نے تو جملہ کر دیا نفیسہ. یہ حاضل سیارتو. نہیں، ہادی سیارتو. ہاں اگر آپ ہادی حاضل. سیارتن کر دیں گی نا تو جملہ اسمیہ بن گیا، یہ ایک گاڑی ہے. تو اس کے لیے مرکب اشاری کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس میں اشارہ لگائیں، جو آپ نے ماشاءاللہ ایک دم صحیح لگایا. ہادی حاضی کے بعد سیارتو. نہیں، اس کے بعد ال سے لگائیں. الف. ال حاضی حاضی سیارتو. ال سے یہ لگائیں گی، کیونکہ اگر ال سے نہیں لگائیں گی تو مرکب اشاری بنے گا ہی نہیں. آپ کو بتایا نا جی مرکب جی جی. شرط ہے کہ مشارن الیہ ال سے شروع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، حاضی سیارتو. یاد رہے گا اب یہ بات، یاد رہے گی بات. جی جی. الحمدللہ. پھر میرے استاد، میرے استاد کو کیسے بنا لیں آپ مرکب؟ معلم سے کر لیں. معلم، چلیں اس کو بھی کر لیتے ہیں. معلمون. من اور یا اب یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. میرے استاد مرکب اضافی ہوتا ہے نا، آپ نے کیا تھا جو یا متکلم کے ساتھ. معلم. جی. تو اس کو آپ اعراب ہلکا کیجئے اور ایڈ کر لیجئے. معلمی. ویری گڈ. معلمی. معلمی. یہ ہو گیا آپ کا میرے استاد تیار. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب چلیے اس کو آپ بنائیے مرکب، اس کو مضاف بنا دیجئے. ہاں. اس میں سے حاضی ہٹا دیں گے. ہٹا دیں گے اور اور ال بھی ہٹا دیں گے. سیارتو. جی. سیارتو. سیارتو. اور معلمی حاضی. معلم، ویری گڈ. ہی. ٹھیک ہے، زیادہ وہ نہ ہو، مطلب کہ سب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ سب اتنا زیادہ. بس میں نے بتایا کہ میں نے اس کلاس میں سوچا کہ میں جتنا بھی بتا سکوں گی، کیونکہ بہت کم بتاؤ تو پھر قرآن کی طرف ہم لے کے کورس ختم ہونے کے بعد قرآن پہ لانا مشکل ہوتا ہے بچوں کو. پھر وہ میں نے سوچا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے گا وہ یہاں پہ کر کے پھر جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایڈوانس لیول والی کریں گی تو آپ کو ایزی رہے گا. ورنہ جن بچوں کو یہ سب چیزیں نہیں بتائی گئیں ان کا ایک انٹرمیڈیٹ لیول رہتا ہے، جو کہ فضیلت کو بہت اچھی طرح پتا ہے. ان کے گھر میں کی بیٹی نے ان سے 1 سال پہلے شروع کیا اور اب دیکھیں امی جان آگے نکلی جا رہی ہیں. یہ پریکٹس کریں گے تو آ جائے گا زیادہ بالکل، اچھا. ہاں پریکٹس کریں گے. اور سبحان اللہ کتنی آسانی، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ریکارڈنگ بھی ساتھ چل رہی ہے نا. جی بالکل. ریکارڈنگ کی کتنی آسانی ہے، آپ کچن میں کام کرتے کرتے پلے کر لیں. چونکہ کلاس بیٹھ کے اٹینڈ کی ہوئی ہے تو اب دوبارہ بیٹھ کے دیکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اب اگر کان سے بھی گزرے گا تو ہو جائے گا. بیٹھ کے صرف ان لوگوں کو اٹینڈ کرنا ہے جنہوں نے کلاس اٹینڈ نہیں کی. جنہوں نے اٹینڈ کی ہے وہ کام کر 1 گھنٹے تو لگ جاتے ہیں کھانا بنانے میں نا.
بس जी मेहमान आने से पहले प्ले कर दें, फिर आप उसको छूना भी नहीं है, वो प्ले होता रहेगा और आपकी रिवीजन हो जाएगी. ठीक है. तो इसलिए इन चीजों को लेके चलना जरूरी था, क्योंकि जब कुरान पे लेके आओ तो ये चीजें आती हैं. अब वो चूंकि पढ़ी हुई नहीं होती हैं, तो फिर बच्चे तो पजल हो ही रहे होते हैं, टीचर भी परेशान हो रही होती है कि कहाँ से इनको क्या बताएं और क्या छोड़ें, है ना. तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इस तरह से प्लान किया कि सब चीज ही लेके चलते हैं. आप कहीं बेसिक कोर्स करेंगी तो ये चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी, बहुत आपको खुश खुर्रम रखा जाएगा. लेकिन मैं थोड़ा आप लोगों को परेशान करती हूँ. सय्यारतु मुअल्लिमी हादिही, क्लियर हो गया ना नफीसा? जी जी क्लियर हो गया. तो बस इसी तरह से ये बस याद रखना है आपको, जो यहाँ पे कंट्राडिक्शन और जो ये टग ऑफ वार चल रही है मुरक्कबे इशारी और मुरक्कबे इजाफी की, है ना, क्योंकि दोनों को मिल के आना पड़ रहा है, तो दोनों ही अपनी अपनी कश्मकश में हैं. तो इस वजह से ये हादी ही चला जा रहा है पीछे, क्योंकि हादी ही के फौरन बाद जो इस्म आना चाहिए वो अल से, जबकि मुदाफ अलाउ नहीं करता. तो इसलिए ये इशारा यहाँ से हट जाता है, अल हटता है तो इशारा भी हट जाता है. लेकिन बहरहाल इस ये तो पता चलना चाहिए. तो ये हादी ही बात. तो जब भी आपको मैं बार बार कह रही हूँ, मुरक्कबे इजाफी में जब भी आपको कोई इशारा बाद में नजर आए, तो इसका मतलब है वो इशारा मुदाफ के लिए है. ठीक है. ये बात ठीक है. आएगी सबको. नहीं याद रहेगी तो धीरे धीरे याद हो जाएगी. चले, जजाकल्ला नफीसा, दूसरों को ले लेते हैं, सबकी चांस आ जाए. ठीक है. अब इसके बाद फरीदा आ जाए. फरीदा जी, फरीदा. जी जी मैम। ये भाई, तो ये भाई जी, बताएं. ये यहाँ पे जालिका हैगा मैम। देखिए एक बार फिर मैं बताती हूँ. नहीं, जब भी तिल का। ए का इशारा होगा तो वो जी हा शुरू होता है, और वो का इशारा जो है वो क से एंड करता है. तो जी। तो ये जो है हा से शुरू होगा ना. हाजा। वेरी गुड. हादा. अच्छा, अभी आप मुरक्कबे इशारी कर रही हैं, तो हादा और भाई की अरबिक होती है अखुन. तो अब आप जी इस मैम। मुरक्कबे इशारी बनाएं. तो अखुन पे मैम अलिफ लाम आएगा अगर मुरक्कब। जी हाँ. अल अखू। हादल अखू, ये हो गया. हाजल अखू। ये हो गया आपका मुरक्कबे इशारी. ये भाई, जी ये तर्जुमा किसका हो गया आपका? ये भाई का. सबकी समझ में आ रहा है ना? अखुन से ये क्या बन गया? अल अखू. अखू। अल अखू। हाँ. हादल अखू. अब जब मिला के पढ़ेंगे तो हाजल अखू। वेरी गुड. ये भाई. अब तुम्हारा का क्या होती है, जमीर क्या होती है का। तुम्हारा की? का। वेरी गुड, का. ठीक है. अब आप इसका मुदाफ बना दीजिए. ये इसको अलिफ लाम हटा देंगे। जी हाँ, वेरी गुड. अखू कर देंगे। अखू का। वेरी गुड, इन्होंने मिला के बना भी दिया. अखू का. फिर मतलब मुजाफ तो ये था और ये का था, दोनों को मिला के जी हमने क्या बनाया? मुरक्कबे इजाफी अखू जी। का। का. और फिर ये उसके हादा. बाद हमने इशारा ले आए। हाजा। वेरी हादा. अखू का हादा. अब इसका जब अरबिक ऐसे हमको अगर कुरान में मिल गया कोई लफ्ज अखू का हादा, हमने अखू का देखा, तो हम समझ गए कि ये मुरक्कबे इजाफी है. तो उसके जी बाद इशारा दिख रहा है. जब बाद में इशारा दिख रहा है, इसका मतलब ये इशारा मुदाफ की तरफ है. तो हम करेंगे तुम्हारा ये भाई. भाई। तुम्हारा तुम्हारा ये ये भाई। भाई. तर्जुमा सबको करना आ रहा है ना? ये बात वाला तर्जुमा इंपॉर्टेंट है. इसी तरह से यहां पे बाद में था, तो हम इसको क्या करेंगे? मेरे उस्ताद की ये गाड़ी. इशारा ये बाद में है तो ये जाएगा मुदाफ. ठीक है. मुअल्लिमी, मेरे उस्ताद की, और फिर गाड़ी की तरफ इशारा जाएगा, ये गाड़ी. जजाकल्ला खैर फरीदा. अब ले लेते हैं अफशा को. अफशा आ जाइए.
जी मैं वो, जैसा कि मैंने कहा, ये के इशारे हा से शुरू होते हैं और वो के इशारे का से एंड होते हैं। चलिए अब बनाइए वो साइकिल। तिलकल दर्राजतु वेरी गुड। तिल कल दर्राजतु हम्म, अल वाला लड़के की हाँ अल वाला दू नहीं ये लड़के की हम्म, अल औलादु नहीं औलादू क्यों करेंगी, वलदू। अच्छा अल वाला हाँ, अल वलदू। अब इसका मुरक्कबे, इसका मुजाफ बनाए। जी दर्राजतु दर्राजतू, जी तिलकल नहीं दर, अभी तो बीच में तो नहीं आएगा ना ये, मुरक्कबे अच्छा इजाफी अच्छा के बीच में इसका इशारा जी तो जी नहीं आएगा। जी दर्राजतुल। दर्राजतु अल वालादी वेरी गुड, तिलका वेरी गुड। तिलका, दर्राजतुल वलदी तिलका। अब जब तिलका देखा यहाँ बाद में, तो हमको ये बात मैम याद रखनी चाहिए कि ये इशारा मुदाफ की तरफ होगा। तो हम पहले मैम मुदाफ इलैह पढ़ते हैं। लड़के की ये साइकिल, ये इशारा जाएगा मुदाफ की लड़के तरफ। की लड़के जी की, सॉरी, वो साइकिल, तिलका वो है। पहले आप करेंगी मुदाफ इलैह का तर्जुमा, और ये इशारा चूंकि बाद में है, बात समझने की ये है कि जो ये इशारा है ये जा रहा है आपको, आपके मुदाफ को, मुदाफ इलैह को नहीं। तो चलिए पहले करते हैं लड़के की। अब साइकिल, हाँ की बोलेंगे, लड़के का ये साइकिल तो नहीं बोलते। लड़के की वो, तिलका है तो वो, लड़के की वो साइकिल। ठीक है। जी लड़के की नेक, अब ये लड़का ले लेते हैं। अब अफशा ने शायद किया ही है ना, अफशा ने किया, जी हाँ। अब इस जी जज़ाकल्लाह अफशा। अब ले लेते हैं रिजवाना को, रिजवाना आ जाए। जी मैम। ये लड़का का तर्जुमा कीजिए। हाजा हाजा अल वलदू। हाँ, ये मिला के करें, हादा अल वलदू जी नहीं बोल। हाजल वलदू। जी हाँ वेरी गुड। हाजल वलदू। हादल वलद, वो भी सही था। जी मुरकब तारी पूछ रहे हैं ना, तो पूरा हादल वलदू। और नेक मुअल्लिमा। नेक मौलिमा अस्सालिहातु देखिए, अस्सालिहातु मौलिमातु। हाँ लेकिन मुरक्कबे तौसीफी में भी क्रिस क्रॉस से ही हो रहा था तर्जुमा। पहले जी मौसूफ, बाद में सिफत। हम्म। अल अल मौलिमा मुअल्लिमातु अल मौलिमातु अस्सालिहतु। सालिहातु। जी अब इसको एक साथ पढ़ के दिखाइए। अल मौलिमातु मातु सालिहातु। वेरी गुड। अल मुअल्लिमतु स्वालिहतु। जी हाँ। शुरू में तो अल अल करेंगे, मौलिमातु फिर ये डायरेक्ट सालिहातु। में जाएंगे। अल मुअल्लिमतु स्वालिहतु। याद रखें कि यहाँ पे नेक मुअल्लिमा उर्दू में ऐसे लिखते हैं, लेकिन अरबिक में मुअल्लिमा पहले और सिफत बाद में आती है। ये जी सारे पॉइंट्स, या देखिए हर मुरक्कब में सिर्फ दो दो तीन तीन पॉइंट हैं। वो पॉइंट ऐसे याद होने चाहिए कि बिल्कुल समझ में आए ना, कभी भी ऑर्डर वगैरह चेंज ना हो। अल मुअल्लिमतु स्वालिहतु, शाबाश, सालिहातु। वेरी गुड। अब चलिए इसका मुरक्कब बना दीजिए, आई मीन मुदाफ बना दीजिए। हाँ वलदु। वेरी गुड। हाजा तो अब रहेगा ही नहीं, नहीं क्योंकि अल हाजा चला नहीं जा रहा है। है। वलदुल, वलदु वलदुल मौलिमती जेर लगेंगी। वेरी गुड, क्योंकि मुजाफिर। हालत जर में चले जाएंगे ये। जी ठीक। हालत जर में जेर। मुअल्लिमती, सौलिहाती इसमें भी जेर लगेंगी। हाँ मुअल्लिमति मती स्वालिहती। सौलिहाती। हती, हाथी नहीं हती करें। अगर हती स्वालिहाती हती जी पढ़ेंगी ना मैम तो सौलिहती। सेगा जी हो जाए। और आखिरी में इसमें इशारा हाजा। वेरी गुड, हादा।
اب جب اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم نے دیکھا ولد المعلمۃ الصالحتی، تو اس کا کریں گے نیک معلمہ، ہے نا، نیک معلمہ، اور اس کے بعد کا، یہ یہ لڑکا کا مطلب ہوتا ہے یہ، تو یہ لڑکا، جو ہے یہ بعد میں اشارہ آیا ہے تو یہ ہمیشہ مضاف کو جائے گا، تو ہم کریں گے نیک معلمہ کا یہ لڑکا، نیک لڑکا، نیک لڑکا نہیں، یہ لڑکا، یہ لڑکا، سوری یہ لڑکا، نیک معلمہ کا یہ لڑکا، یہ ٹھیک ہو لڑکا، گیا؟ مزہ آ رہا ہے؟ جی جب گیم کھیلتے ہیں نا، آج کل بچوں کو دیکھتی ہوں گی کہ گیم کھیلتے ہیں نا، تو پہلے لیول 1 کھیلتے ہیں، وہ آسان سا رہتا ہے، آپ بھی کھیلتی ہوں گی کبھی، ہے نا، نہیں جب میم نہیں کرتی. آپ بھی موبائل پہ کوئی گیم کھیل لیتی ہوں گی، تو پہلے لیول آسان ہوتا ہے، پھر ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، پھر ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تو بچے کیوں لیول بڑھا کے کھیلنا چاہتے ہیں؟ گیم میں ہم چاہتے ہیں ڈیفیکلٹی بڑھے، ہے نا، اور پڑھائی میں چاہتے ہیں ڈیفیکلٹی گھٹے، ایسا کیوں؟ گیم میں یہ ڈیفیکلٹی بڑھتی جاتی ہے تو مزہ آتا جاتا ہے، ہم بڑے سے بڑے لیول پہ جا کے کھیلنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھے، اور بالکل پڑھائی میں بھی بالکل اس کو گیم کی طرح لیں، جیسے سے ڈیفیکلٹی بڑھ رہی ہے آپ اس کو انجوائے کریں، کیونکہ جب ڈیفیکلٹی آتی ہے اور گیم میں کیا ہوتا ہے، وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، ہم اس کو اوور کم کر لیتے ہیں، اوور کم مطلب کیا کر لیتے ہیں، ہم اس کو پار کر لیتے ہیں تو ہمیں خوشی ملتی ہے کہ ارے یہ تو اتنا مشکل تھا اور میں نے کر لیا، تو بالکل اسی طرح جب یہاں پہ اگر کوئی چیز ایسے لگے کہ ڈیفیکلٹ ورڈ تو جیسے کہ ہے ہی نہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم لوگ قرآن کی بات کر رہے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو مشکل تو ہے نہیں، لیکن اگر کمپلیکیٹڈ لگے تو بالکل گیم کے کمپلیکیٹڈ لیول کو جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس لیول پہ پہنچے، پھر اس کے اوپر چلیں، پھر اس کے اوپر چلیں، بالکل اسی فیلنگ کے ساتھ اس کلاس میں بھی آئیں۔ سائمہ میم مزہ آ رہا ہے، سالو کر کے کر رہے ہیں تو مزہ آ رہا ہے. بالکل بالکل گیم کی طرح لیجیے، ہے نا، یہاں پہ تو کوئی دیکھیں نہ کوئی، اسی لیے تو میں نے امتحان نہیں رکھا ہے کہ آپ کو گیم کی فیلنگ آئے، لیکن یہ جو اورل میں پوچھتی رہتی ہوں نا، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو لے کے چلتی ہوں کہ یہیں پہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے، آخر میں آپ کو رزلٹ ضرور ملے گا کہ کس کے کتنے نمبر ہیں، میں اپنی اسی اورل کلاس سے ہی اسسمنٹ دے کے کلاس کے اینڈ میں سرٹیفکیٹ جب آپ کو ملے گا نا تو وہاں آپ کو اپنے نمبر نظر آئیں گے، پھر آپ کہیں گے ارے ایگزام تو میں نے دیا نہیں، یہ نمبر کہاں سے آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو جن کو زیادہ نمبر کا شوق ہے وہ خوب محنت سے کلاس میں آئے۔ سائمہ نہیں آ رہی ہیں؟ جی یہاں سائمہ، چلیے وہ گھر، اس کی اردو بنا دیجئے۔ ذالک البیت، ویری گڈ، ذالک البیت، اس میں انہوں نے مرکب اشاری کا ال لگایا ہے، یہاں پہ یہ ال ضروری تھا، ذالک البیت، میرے بھائی، اخی آئے گا یا الاخی بولیں گے؟ نہیں الاخی تو بول ہی نہیں سکتے کیونکہ ال تو لگے گا نہیں نا، نہیں مطلب اگر صرف میرے بھائی کا ہم کر رہے ہیں، نہیں تو اصل میں یہ تھا الاخو، میں بتا دوں اس کو، چلیں یہاں پہ دو مرکب چل رہے ہیں ایک ساتھ، یہ جی الاخو تھا، الاخو اور یا تھا، لیکن جب یہ مضاف بنا ٹھیک تو اس کا ال چلا گیا نا، صحیح ہے، یہ میں نے کیسا لکھا ہے، یہ ایسے ہوگا، ایسے تھا، ٹھیک ہے، الاخو پلس یا تھا، تو جب یہ مرکب اضافی اب جب بنے گا تو یہ ال چلا گیا تو یہ بن گیا بس اخی، ٹھیک اور عرب جو بولتے ہیں کہتے ہیں اخی اخی کر کے، وہ بولتے ہیں میرے بھائی وہ بولتے ہیں اس طرح سے اخی، تو یہ اخی بن گیا آپ کا یہاں پہ، میرے بھائی کی جگہ کیا بن گیا، اخی، کبھی بھی نہیں کہیں گے الاخی، نہیں کہیں گے کیونکہ یہ مضاف بن کے آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، تو جب مضاف ہے تو ال تو چلا گیا نا، چلے ذالک البیت اور یہ اخی، اب چلیے اس کا مرکب تیار، یہ خود بھی ایک مرکب اضافی ہے، میں یہاں لکھ دوں یہ مرکب اضافی خود بھی ہے، یہ اب چلیے اس ذالک، کا ہو جائے گا بیت اخی ذالک، ویری گڈ، بیت اخی ذالک، بیتو ہو گیا اور یہ اخی یہاں سے آ گیا اور ذالک بعد میں چلا گیا، ترجمہ کیجئے اس کا بنا اوپر دیکھے، بیت اخی ذالک،
मेरे भाई का वो घर। वेरी गुड। देखिए अखी किया मेरे भाई, और ये इशारा जो है इसको जाएगा, तो मेरे भाई का, और उसके बाद लगाएंगी वो घर। ठीक है, ये तर्जुमा आना चाहिए, जो बाद में मैं करवा रही हूँ ये तर्जुमा आना चाहिए। मेरे भाई, अब ये दालिका जो है ये भाई को नहीं जाएगा, ये दालिका जो है बैत को जाएगा, मुदाफ को जाएगा। तो पहले आप इसका तर्जुमा कर लें, मेरे भाई, फिर उसका मुरक्कब इजाफी का लगा लें, मेरे भाई का, और फिर इशारा लगाएं वो घर। वेरी गुड, जजाकल्ला खैर। साइमा, हैंड रेज करें जो लोग ने जिनकी चांस अभी नहीं आई। फरजाना की शायद नहीं है। जी हाँ, फरजाना आ जाइए। शहर की ये मस्जिद, ये मसाजिद। हम ये मसाजिद है ना, तो ये है मुअन्नस, तो यहाँ पे वाहिद मुजक्कर का आएगा ना। नहीं भाई, मसाजिद मुअन्नस कब से हो गई? उसमें आपको मुअन्नस की कौन सी अलामत नजर आ रही? अच्छा, मुजक्कर लिया, ठीक है। हाँ, मस्जिद मुजक्कर है और मसाजिद उसकी जमा है। जमा। हम्म, ये हाजा, हाजा आएगा ना मैम? नहीं, देखिए नहीं, जमा। इधर देख लें, चले सुन लें, सब लोग सुन लें। मस्जिदुन, और इसकी जमा है मसाजिदु। मस्जिद। ये है जमा मुकस्सर, और गैर आकिल भी है। हाँ, तिल का आएगा। गैर आकिल की जमा मुकस्सर के लिए इशारा वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल होता है। ओ मैम, ये कहना मैंने यही था और मेरे मुंह से वो निकल गया। जी हाँ, आपने कहा कि वो मस्जिद ही मुअन्नस है। नहीं, ये गैर आकिल की जमा मुकस्सर के लिए इशारा वाहिद मुअन्नस का आता है। तो अब आप तिल का। हादी लगाएं। हाजी मसाजिदु, मसाजिदुन। फिर से बोलें, आप देखें, आपने मुरक्कबे इशारा। हाजिहिल मसाजिदु, जी हाजिहिल मसाजिदु। हाँ, कभी भी मुरक्कबे इशारी में तनवीन नहीं लगाएंगी आप। हादिहिल मसाजिदु। मसाजिदु। और शहर का मदीनतु, अल मदीना, मदीनतु कर लीजिए। अल मदीना को। ठीक है, अल मदीनतु। अब चलिए इसका मुरक्कब, इसका मुदाफ बनाइए। मसाजिदु, मसाजिदु, मसाजिदुल मदीनती। क्या 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 फिर बोला आपने? फिर से बोले। मसाजिदुल, हाँ, मसाजिदुन बोल दिया था आपने क्या? नो मैम, दुल लाम के साथ हाँ बोला ठीक था, है, दुल। साजिदुल। मसाजिदुल मदीनती। वेरी गुड। मसाजिद हाँ, मदीनती। आगे। ए हाजिही। हम्म, हादिही। ठीक है, मसाजिदुल मदीनती हादिही। हाजिही। तर्जुमा होगा शहर की। अब ये अल मदीनती का हो गया शहर की, और फिर हादिही ये, और मसाजिदु मस्जिदें, मस्जिद। है ना? हम मस्जिदों शहर को की कहते ये, हैं। शहर की ये मस्जिद, मसाजिद। जी हाँ, मैम। आप शहर पहले की हम दरमियान वाले का मसाजिद भी करेंगे कर ना। सकती हैं, उर्दू में शहर की ये मस्जिदें भी बोलते हैं कुछ लोग, तो वो भी सही है। तो इस तरह से ये हादही का इशारा मस्जिद की तरफ जाएगा। ठीक है, चलें, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही हमारा ये पूरा हो गया। और मुझे ऐसा अंदाजा हो रहा है कि सबकी ही समझ में आ गया। क्या कोई ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया कि इशारे को कब हम किसके साथ लेके जाएंगे? याद रखें, अगर बीच में इशारा है तब तो आप बिल्कुल उसी तरह तर्जुमा कर लें जैसे आपको नजर आ रहा है। हमेशा इसमें इशारा को करते हैं, फिर मुशारिन इलैह को करते हैं, और फिर आप
چلے جائیں مضاف کو کر لیں. لیکن اگر بعد میں آ رہا ہے اس میں اشارہ تو آپ مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گی، اس کے بعد کا کی کے جو بھی لگاتی ہیں وہ لگا لیں، اور پھر یہ اشارہ مضاف کی طرف جائے گا جو کہ مرکب اضافی کے اینڈ میں آپ کو نظر آئے گا. بس اتنی سی بات تھی، اسی کے ساتھ مرکب اضافی پورا ہوا. چلے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں. تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ. وبرکاتہ.